السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا جی صاحب لاہروی رحمۃ اللہ علیہ قطب کشمیر، حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک ہی دور کے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بلند پایہ شخصیت گزری ہیں، ان کے بارے میں ان کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بار عرب شریف میں گئے تو آپ کے عصر کی سنتیں رہ گئی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر آپ کو زیارت کرائی اور فرمایا کہ بیٹا سنت قضا نہیں کرنی۔ حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسی مناسبت سے ایک نعت شریف آپ نے لکھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی، کہ جب آپ نے خواب میں دیدار کیا، آپ کا جلوہ دیکھا، فرماتے ہیں اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس کنیری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں، اج نینا نے لائیاں کیوں جڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتے جائڑیاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ کے فراق میں رو رہا ہوں، میری آنکھوں نے بارش کی طرح جھڑی لگا دی ہے اور آپ کے طلب میں رو رہا ہوں۔
اج نین لایاں کیوں چڑیاں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے جلوہ دیکھ کر، آپ کے رخ زیبا کو دیکھ کر فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے یا رسول اللہ، آپ کا چاند سے بھی جو چہرہ ہے چمکتا ہے۔ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں مد بریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما حسن کا۔ اور فرماتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کے جانے جہان کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جان جان جہان کھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان کھاں، جس شان تو شان سب بنیاں، جس شان تو شان سب بنیاں۔ لاؤ مکھتی مخاطت برد یمن یا رسول اللہ، لاؤ مکھتی مخاطت برد یمن، من بانوری جھلک دکھاؤ سجن، وہ مٹھیاں گالے الاؤ مٹھن، جو خمرہ وادی وہ مٹھیاں گالے الاؤ مٹھن، جو خمرہ وادی سن کریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جاڑ۔ تو حضرت مہر علی رحمۃ اللہ علیہ بلند پایہ شخصیت تھی۔ آپ کی ولادت یکم رمضان مبارک 1275 ہجری 14 اپریل 1859 کو آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا وصال 29 صفر 1356 13 مئی 1937 عیسوی کو آپ کا وصال ہوا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ گیلانی رضاکی قادری چشتی حنفی رحمۃ اللہ علیہ سادات کے اس پاک خانوادے سے ہیں۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ کا شجرہ نسب والد ماجد کی طرف سے اور والدہ ماجدہ کی طرف سے بھی 25 واسطوں سے حضرت غوث ثقلین محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ کے ساتھ 36 واسطوں سے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ نجیب الطرفین رضاکی گیلانی حسنی سید ہیں۔ آپ کا ددیالی اور ننیالی شجرہ نسب حضرت غوث اعظم کے پڑپوتے حضرت سیدنا علی بغدادی پر جا کر مل جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد ماجد اور خاندان کے کئی دوسرے بزرگوں کو آپ کے علو مرتبت کی بشارتیں مل چکی تھی، اس لیے جب آپ یکم رمضان مبارک 1275 ہجری بمطابق 14 اپریل 1859 عیسوی اس جہان آب گل میں تشریف فرما ہوئے تو نہ صرف خاندان کے افراد نے بلکہ دنیا روحانیت سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد نے بھی بہت سی خوشیاں منائیں، کیونکہ اس نوزائیدہ بچے کو آگے چل کر غوث اعظم کے نقش قدم پر چل کر دین سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تجدید کا کارنامہ سر انجام دینا تھا۔
اور سلطان اقلیم فقر بن کر دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا۔ آپ کی تعلیم سے پہلے ہی آپ کی تربیت ایسے خطوط پر شروع ہو گئی تھی جس نے آپ کو کسی بھی وقت زیادہ مستقیم سے ہٹنے نہ دیا، بلکہ منازل عشق و فقر و نہایت ہی بچپن سے ہی طے کرنا شروع کر دیا تھا۔ ماحول تو دیکھیں کہ آپ کی والدہ بھی ولیہ تھی اور آپ کے باپ بھی ولی اللہ تھے، والد کے ماموں بھی ولی کامل تھے، اور دیگر افراد خانہ بھی عشق کے حق میں سرمست اور سرشار۔ پھر خانقاہی ماحول اور دور دراز سے آنے والے راہ حق کی متلاشی، کئی سالک، کئی کامل، کئی زاہد، کئی عاشق، غرض سارا ماحول اور پوری فضا عشق و جنون کے سرمستیوں سے پر ہے اور عشق کا مدرسہ بنا ہوا تھا۔ خود حضرت فرماتے ہیں کہ بچپن میں مجھے آبادی سے وحشت اور ویرانوں میں تسکین کا احساس ہوتا تھا۔ حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے آبادی میں رہنے سے مجھے بے قراری ہوتی تھی، اور جب میں جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا تھا تو مجھے سکون حاصل ہوتا تھا۔ رات کو جب والدین سو جاتے تو میرا جی چاہتا کہ میں باہر ویرانوں میں نکل جاؤں، لیکن اتنا چھوٹا کہ دروازے کے درمیان میں لگی ہوئی زنجیر والی کنڈی تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یعنی حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا بچپنا تھا کہ اگر کنڈی کھولتے تو کنڈی تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، پھر بھی آپ ویرانے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آپ کا دل چاہتا تھا اور وہاں جاتے تھے۔ زنجیر والی کنڈی تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے سر شام ہی ایک چٹو دھکیل کر دروازے کے قریب کر لیتا تھا اور رات کو اس پر چڑھ کر کنڈی کھول لیتا، اور بقیہ رات کبھی جنگل اور کبھی نالے کی کھائیوں میں گزرتا تھا۔ اور پھر ذرا بڑا ہوا، اس وحشت کے ساتھ ساتھ طبیعت میں گرمی اور حرارت اس قدر ہو جاتی تھی کہ سردی کے دنوں میں بھی بعض اوقات نالے کے یخ بستہ پانی میں غسل کرتا تھا۔ حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کو جب میں اللہ کا ذکر کرتا تھا تو جب میں دیکھتا تھا کہ پانی کے اوپر برف جمی ہوئی ہے اور اس یک بختہ کو لے کر میں اپنے جسم پر ملتا تھا، اس کی حرارت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی حرارت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پاک کی ذکر کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں کہ میرا جسم گرم ہو جاتا تھا اور میں ٹھنڈے پانی سے نہاتا تھا، اور پانی کی تہ پر جمی برف کے ٹکڑوں کو جسم پر ملا کرتا تھا، رات کی سرد ہوا کے جھونکوں سے تسکین حاصل کرتا تھا۔ کیونکہ اولیاء کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ذکر کرتے ہیں اللہ اللہ، تو ان کے جسم میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ولی حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس وجہ سے آپ کے جسم میں حرارت پیدا ہو جاتی تھی، اور آپ اس جو پانی کے اوپر برف جمی ہوتی تھی آپ اپنے جسم پر ملتے تھے۔ تعلیم کے لیے خانقاہ کے مدرسے میں داخل ہوئے، ناظرہ قرآن پڑھنا شروع کیا تو روزانہ کا سبق زبانی یاد کر لیتے، اور جب قرآن ختم کر کیا تو سارا قرآن بلا ارادہ حفظ ہو چکا تھا۔ عربی اور فارسی کی تعلیم میں ذہانت کے جوہر دکھائے، سارا سبق عبارات روزانہ زبانی یاد کر لیتے۔ جب ایک دفعہ استاد محترم غلام محی الدین نے آپ کے عذر کے باوجود کتاب کے کرم خوردہ حصے کی عبارت یاد کرنے کو کہا تو آپ نے آبادی سے باہر درختوں کے نیچے بیٹھ کر کتاب کی کرم خوردہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کے استاد آپ کو پڑھا رہے تھے، ایک کتاب جس کو پڑھا رہے تھے اس کتاب کو کیڑوں نے کھایا ہوا تھا، لیکن وہاں اس کتاب پر عبارت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ نے اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ سوچنے لگے، اور فرماتے ہیں کہ سارا سبق عبارات روزانہ زبانی یاد کر لیتے تھے۔ جب ایک دفعہ استاد محترم نے آپ کے عذر کے باوجود کتاب کی کرم خوردہ حصے کی عبارت یاد کرنے کو کہا تو آپ نے آبادی سے باہر درختوں کے نیچے بیٹھ کر کتاب کی کرم خوردہ عبارت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ پریشانی میں سر اٹھا کر کہا، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ یہ عبارت کیا ہے، اگر تو مجھے بتا دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں وہ عبارت نمودار ہوئی۔
جب آپ نے حفظ کر لی تو عبارت غائب ہو گئی۔ اسی وقت استاد صاحب کے پاس جا کر عبارت سنا دی۔ استاد صاحب نے عبارت کے صحیح ہونے میں شبہ کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا اگر کتاب کا مصنف بھی قبر سے اٹھ کر اس عبارت کو غلط کہے